اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب اور عامر زیاد صاحب. ہاں جی بالکل, دونوں جانب عامر ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم راجہ عامر عباس کا پہلے بنتا ہے جی جی بالکل قانون ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دونوں آئین سے عامر والے عامر ہیں, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. ہاں جی آئین سے, لیکن ہم یہاں پر قانونی رائے پہلے مدثر لے لیتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہے. راجہ عامر عباس صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. سر یہ جو آج عدالت نے کہا کہ یہ حکم عدولی تصور ہوگا کہ آپ فنڈز کا اجرا نہیں کر رہے, پھر کل جو 8 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت نے حکم دے دیا اور پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ ہم اس حکم کو نہیں مانتے, اور عدالت ہی اصلاحات لے آئے اس پر. سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ آئین پاکستان میں آرٹیکل 204 میں جو ورڈ ریڈیکیول لکھا ہوا نا, تو ریڈیکیول کا مطلب صرف ہوتا ہے تمسخر اڑانا. یہ ایک طریقے سے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا, پھر سپریم کورٹ کا 1 مارچ کا فیصلہ, پھر یہ فیصلہ, ڈائریکشن. تو ریڈیکیول خالی یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کوئی الفاظ ایسے ادا کریں گے, آپ کے جو ایکشنز ہیں, آپ جس انداز میں اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں رکاوٹیں بنا رہے ہیں, دس اسکوئرلی اماؤنٹس ٹو کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریڈیکیول کر رہے ہیں, اور یہ 204 کے تحت کانٹیمپٹ ہے. اور اس سے بڑھ کے اب آج جو اداروں کے سربراہان کو بلایا گیا ہے, اگر انہوں نے یہ رائٹنگ میں دیا ہوا ہے کہ جی ہمیں پرائم منسٹر نے منع کیا ہوا ہے کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, تو پھر یہ بڑے سیریس کانسیکوینسز کی طرف بڑھتا ہوا کیس مجھے نظر آ رہا ہے. ذہن میں یہ رکھیے کہ سپریم کورٹ اپنے جو آرڈر ہے اس کی امپلیمنٹیشن لازمی کرائے گی. یہ اگر گورنر اسٹیٹ بینک کو یا سیکٹری فائنانس کو اگر یہ ڈائریکشن دے دی جاتی ہیں آج کے آپ ودن 24 آورز کے فنڈز فراہم, تو سر آپ کو لگ رہا ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی فیصلہ آئے گا ممکنہ طور پر جو آج ان چیمبر سماعت ہوئی ہے؟ جی بالکل اسی قسم کا فیصلہ آئے گا کہ سپریم کورٹ نے, اب دیکھیے 90 ڈیز سے بڑا, پھر 15 دن, پھر آ گیا مئی کی 14 تاریخ. اب ان کا جو ٹائم گیننگ کا سلسلہ ہے, کیا سپریم کورٹ کے اتنے سینئر ججز ہیں انہیں نہیں معلوم؟ تو آئی تھنک ٹوڈے دا میٹر وڈ بی آبویسلی یہ فیصلہ کن مرحلے میں آ گیا ہے. آج کی ڈائریکشنز ہوں گی, اور منڈے کو کیونکہ 2 روز چھٹی آ رہی ہے, اگر یہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پیسے بھی آئیں گے اور ان کو نوٹسز بھی جاری ہوں گے کانٹیمپٹ کے ایٹ لیسٹ. اور یہ جو مزاج بنا ہوا ہے, یہ جو ایک طریقے کا انہوں نے عدالتی احکام کو, سپریم کورٹ آف پاکستان کو ملائن کیا جا رہا ہے ایک طرح سے, تو یہ اب اس چیز کی اجازت, چاہے وہ ایک ایسی جس کو میں کہوں گا کہ کمزور سی قانون سازی ہو, یا ایسی ایک ویک قانون سازی ہو, چاہے اس کے ذریعے کر رہے ہیں, چاہے پارلیمنٹ کی قراردادوں کے ذریعے کر رہے ہیں, پہلے کوشش کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے کیے جائے, تو یہ بیل جو حکومت کی ہے مونڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی. راجہ صاحب ایک چیز جو انشاءاللہ آج یا میکسیمم منڈے تک بہت اچھی خبر ملے گی. جی عامر زیاد صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. راجہ صاحب کیونکہ آپ موجود ہیں, مجھے یہ بتائیے, حکومت مسلسل یہ الزام لگا رہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہی ہے. اچھا, اسی طرح کا آپ دیکھیں کہ جو ان کے ڈسنٹنگ کچھ ہمارے ججز ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے بھی کم و بیش اسی طرح کی بات کی ہے. تو کیا واقعی جو ہے مطلب ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہمارے یہاں مسئلہ بن گیا ہے, یا یہ ایک پریٹیکس بنایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے جی, I absolutely disagree with this thing کہ جی جوڈیشل ایکٹیویزم کی کوئی بات ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی. عامر آپ کے علم میں ہے کہ ایک بڑا سمپل سا کوسچن نہ صرف پاکستان, دنیا بھر کے لوگ, اور چاہے وہ اسکالرز ہوں چاہے وہ عام لوگ ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا اسمبلیز کی ریزولوشن میں آپ کا آئین آرٹیکل جو سا ہے وہ 90 ڈیز کے لیے کہتا ہے کہ الیکشنز کروائیے؟ obviously a very simple answer is available, اس میں کوئی دوسری راستہ نہیں ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایکٹیویزم, اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو دوبارہ سے جسٹس منیر کا وہ چاہیے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی, اور کہہ دیا جائے کہ جی جو حالات ہیں جس میں ایک انکالڈ فار, کبھی سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جاتا ہے, کبھی فائنانسز کا ایشو کیا جاتا ہے, اس کو ایک فیک سی ایک اور ویک سی ریزننگ کے ساتھ اگر ہم الیکشنز کو ملتوی کر دیں,
تو پھر تو بات یہی ہے کہ تو دھونس ہوگی, دھاندلی ہوگی, زبردستی ہوگی. اگر اس کے تحت سپریم کورٹ بھی اگر فنکشن کرنا شروع کر دے گی تو پھر یہ آئین پاکستان کہاں جائے گا, پھر سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کہاں جائے گی؟ مدثر سے پہلے کے سوال کریں, میرا ایک سوال اور ہے راجہ صاحب, وہ یہ کہ لگ یہ رہا ہے کہ وکلا برادری بھی بہت زیادہ تقسیم ہے. مطلب آپ جن سے بات کریں وہ کہ آپ کو ایک اپوزٹ وہ دے رہے ہوتے ہیں, منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کچھ جو ہیں وکلا کی تنظیمیں وہ جو ہیں بڑی ڈٹ کے مخالفت کر رہی ہیں سپریم کورٹ کے, مطلب جو بھی سو کمپوزیشن ہے بینچز کی ہو یا مطلب چیف جسٹس صاحب کا جو بھی ان کا وہ ہو, کیا وجہ ہے اس کی؟ اور جبکہ کچھ لوگ بہت سارے فیور بھی کر رہے ہیں, تو یہ جو تقسیم ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں آپ ہمیں. دیکھیے, وکلا تنظیموں سے پہلے میں وکلا کی بات کرتا ہوں کہ وکلا آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پچھلے 6 روز سے ڈیلی کے لیے آ رہے ہیں. اب کل ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں, جس میں ملک کے جو ٹاپ کے جورسٹ ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے. اعتزاز احسن صاحب ہیں, اس میں لطیف کھوسا صاحب ہیں, اور دیگر سینئر جو ہمارے لائرز ہیں فرام آل اوور دا کنٹری وہ آ رہے ہیں. اور جو تقسیم کا ایک ایلیمنٹ آپ کو چند عہدیدار پاکستان بار کونسلز کے وہ نظر آئیں گے ٹی وی پہ آتے ہوئے. اینڈ انفارچونیٹلی ڈیورنگ دا پاسٹ ہماری جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ ایک طریقے سے پارٹیشن ہوئی تھی, پارٹیز کا وہ ایک طریقے سے نیریٹو لے کے چلتی تھی, لیکن گراؤنڈ پہ ان کی جو تعداد ہے وہ کل پاکستان بار کونسل نے ایک اسٹرائک کال کی تھی اینڈ اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر. کسی عدالت میں اسٹرائک نہیں ہوئی کی تھی. وکلا نے کہا ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ بینچ میں کون ہے یا کون نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی ثوابدید ہے, ان کا وکلا جانتے ہیں. اور دس از ٹوٹلی اے رانگ امپریشن کہ جی کوئی وکلا کی تقسیم ہے. ٹرسٹ می, وکلا اس وقت فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں اور سپریم کورٹ میں رول آف لا کے لیے اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے آپ کو بالکل سامنے فرنٹ پہ نظر آئیں گے. اور چیف جسٹس صاحب کو, کیونکہ وہ ویکیوم میں یہ فیصلے نہیں دے رہے, وہ یہ فیصلے دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کیا ریالٹیز ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ جو اس ادارہ ہے سپریم کورٹ یا عدلیہ, اس کا جو سب سے جس سے کہتے ہیں the second part of the chariot, وہ وکلا ہے, اور وکلا یقینی طور پہ ان کے ساتھ ہیں. صحیح. اچھا عامر صاحب, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا. آج اٹارنی جنرل نے کہا کہ پارلیمان نے اس بل کے ذریعے منع کر دیا, یعنی کہ رد کر دیا, تو حکومت کیسے فنڈز دے سکتی ہے؟ پارلیمان نے منع کیا, حکومت پابند ہو گئی ہے کہ وہ فنڈز نہ دے, جو اٹارنی جنرل کا موقف ہے, اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ یہ قانونی حیثیت جو میرے خیال میں راج صاحب دوست ہیں, لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ بیچارے اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ انہیں ایسی غیر قانونی باتیں کرنی پڑی ہیں نوئنگلی کہ جی جو پارلیمنٹ کی قراردادیں ہوتی ہیں وہ کوئی کسی قسم کا لیگل افیکٹ نہیں ہوتا ہے. وہ ایک طریقے سے کوئی اپنا نیریٹو ہے اس کو یکجا کر کے بس نیریٹو کی حد تک ہوتا ہے, کوئی بائنڈنگ افیکٹ نہیں ہے. اور یہ بات اگر انہوں نے کی ہے تو آپ ویٹ کیجئے, یہ جمعے کے بعد جو فیصلہ آئے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ بہت ریکارڈ پہ, کیونکہ یہ آپٹکس کے لیے باہر بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے. ہمیں تو یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ حکومت اور میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, ہم تو مانتے ہی نہیں اس 3-2 کے فیصلے کو. اب کیوں حکومت آگے بار بار کہہ رہی ہے کہ جی فنڈز کا ادھر مسئلہ ہے, ہم پارلیمان بھیج رہے ہیں, فائنانس کمیٹی کو بھیج رہے ہیں. تو اگر آپ نہیں مانتے, آپ کیوں فائنانس کمیٹی کو بھیج رہے ہیں, آپ کیوں سیکیورٹی کی ایشوز کر رہے ہیں؟ سو دیز آر آل آپٹکس. اور یہ آنے دیجئے آرڈر, یہ پیسے بھی دیں گے اور پیسے آئیں گے بھی. اور ان کو جو انہوں نے یہ تمام قراردادیں کی ہیں, آپ جو نوٹس کا پیرا 5 پڑھیے, اس میں لکھا ہے in the first instance, چیف جسٹس صاحب نے لکھا ہے کہ ہماری in the first instance ترجیح ہے کہ الیکشنز ہوں, ہم اس سے لائن میں چلیں. بٹ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ڈس اوبیڈینس آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, آئین بھی واضح ہے, ماضی کی مثالیں بھی واضح ہیں, اور ہم اس ڈس اوبیڈینس کو بھی کسی طریقے سے برداشت نہیں کریں گے. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ, یہ نہیں کہ دل لیٹ گو فری, یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے
जिस अंदाज में, तो ये सुप्रीम कोर्ट इज वेरी कॉशियस अबाउट दिस। लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब, जो एक माहौल बनाया जा रहा है ना, वो यही बनाया जा रहा है कि हम तो नहीं मानेंगे अदलिया का कोई भी फैसला, बेंच पर एतराज और सारे मामलात। तो सर आपको लग रहा है कि ये आज जो फैसला आएगा और फिर ये कहा जाएगा कि आप फंड्स का इजरा कीजिए, इस तरह सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फंड्स जुड़े हैं सिक्योरिटी से, सिक्योरिटी भी एक मामला है, तो उसके बावजूद ये मानेंगे इस फैसले को और 14 मई को इलेक्शन कराएंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? देखिए, सिक्योरिटी का आपने अदलिया को भी मालूम है, 2008 के इलेक्शंस भी पता है, 13 के भी पता है, 18 के भी पता है। अब तक पोजीशन थी सिक्योरिटी के, अगर खुद से कोई खुदा न खास्ता इस किस्म की इश्यूज बनाने की कोशिश की जाती है, तो देखिए इस वक्त पब्लिक जो सी है ना, वो बिल्कुल इस चीज को बाय करने के लिए तैयार नहीं कि इनमें से कोई प्लॉजिबल रीजन है कि जिसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं हो रहा। द ओनली एंड वन रीजन इज कि जी पीडीएम को अपनी शिकस्त नजर आ रही है और वो इस चीज को डिले करना चाह रही है, और ये वही प्लान है कि जी जो ऑपरेशन रजीम चेंज से शुरू हुआ, बट स्टेप बाय स्टेप इनको नाकामी होती आ रही है। और ये जो उनकी नाकामी जो है, बिकॉज ये अब ऑलमोस्ट एंड पे आ गया है, यहाँ से अगर वो इलेक्शंस की आज या कल में या मंडे को ये आ जाता है, तो ये हुकूमत आप देखिएगा कि किसी तरीके से भी जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके तहत जो सेक्रेटरीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की हुक्मदूली नहीं करेंगे। वो कैरियर अपने ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, और ये अगर इनको शहीद होने का शौक है अगर पीडीएम वालों को, तो ये भले से भी जो करे। और मैं नहीं समझता कि ये जो इन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है, हम नहीं मानते, वो उसी तरीके से होगा जैसे 4-3 का फैसला था। बिल्कुल सही। अच्छा राजा साहब, मुझे अगर इजाजत दें एक सवाल और मुदस्सिर। राजा साहब, आज मैंने एक खबर पढ़ी, उसमें हुकूमत, अब वो पता नहीं कितनी मुसद्दका है, कितना उसमें सही है, वो कि हुकूमत जो है ये कंटेम्पलेट कर रही है, ये सोच रही है कि किसी तरह चीफ जस्टिस साहब का जो टर्म है उसको कम किया जाए। आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, क्या ये चीज़ मुमकिन है? अरे आमिर भैया, आप देखिए ना, अगर ये बात हुकूमत कर रही है तो कोई भी प्रूडेंट माइंड या जो कानून की एबीसी भी समझता है, उससे पता है कि एज जो सी है सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। अनलेस एंड अनटिल देयर इज कि आपके आईने पाकिस्तान में अमेंडमेंट नहीं होती, तो किसी भी तरीके से ये एज कम नहीं हो सकती। किसी सब जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वो अमेंडमेंट होगी 2/3 अक्सरियत के साथ, वो तो असेंबली में आईने पाकिस्तान में तरमीम तो फिर हो ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे फिलर्स जो हैं आपको नजर आ रहे हैं ना कि हुकूमत जो है वो छोड़ रही है। सर सॉरी, मैं आप दोनों को यहाँ पे रोकूंगी। आप दोनों, मैं चाहती हूँ आप दोनों मौजूद हमारे मेहमान साथ ही रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। वो न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।